آپ نے تو یو ہیو بین آپ کے تو جیسے کہتے ہیں ویری کلوزلی یو ہیو بین مانیٹرنگ ایوری تھنگ. آپ نے دیکھا بچپن سے ہر چیز کو, اور ہم یہ دیکھتے تھے کہ ایک وقت تھا 70s اینڈ 60s کے اندر, یہ 60s 70s ایون 80s میں بھی پاکستان کی جو آرم فورسز تھیں, حکومت پاکستان جو بات کہتی تھی, ہمارے جو شہری تھے وہ اس کو من تسلیم کرتے تھے کہ نہیں یہی سچ ہے اور یہی حقیقت ہے. تو وہ جو بات کی انہوں نے مس ٹرسٹ والی, ایک وہ مس ٹرسٹ واقعی میں کریٹ کیا گیا اس 15 سال میں جو 5th جنریشن وار ہوئی, اس کے ساتھ انہوں نے جو ٹارگٹس اپنے اچیو کیے وہ مس ٹرسٹ انہوں نے کریٹ کیا, وہ گیپ کریٹ ہوا ہمارے اداروں کے ساتھ. ہوا, یقیناً ہوا, اس سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی. تبھی گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر میرے خیال میں رائٹ ڈائریکشن کے اندر اب موو کر رہی ہے, افواج موو کر رہے ہیں, عوام کو بھی سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے, ینگر جنریشن کو بھی. لیکن اگر لال قلعے پہ کھڑے ہو کے وہ بلوچستان کے متعلق بات کرے نریندر مودی, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہی از سیریس اباؤٹ اٹ. ہم اس کو دیکھیں, اس کے بعد BLF کو کون جو ہے وہ پیچھے سپورٹ کرتا ہے, کون پتہ چلتا ہے کہ وہ جتنے لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ نقب لگاتے ہیں, زہر اگرتے ہیں, وہ آخر میں جا کے گاندھی کی سمادھی, ان کا اینڈ جو ہے وہ ڈیسٹنی وہی ہوتی ہے, وہاں جا کے پھر وہ دعا مانگنے کے لیے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں. The nation is now الحمدللہ لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گئی. جس طرح سے بلوچستان کے اندر پھر ہم نے کام شروع کر دیا, محنت شروع کر دی. ہمیں پتہ ہے کہ جب فاٹا میں ڈسٹربنس ہوئی تو اس کے پیچھے کون تھا, ہمیں اچھی طریقے سے پتہ ہے, اور ابھی نیشن کو بھی پتہ ہے. وکرن سود جو را کا فارمر چیف تھا, APS کے واقعے سے 9:30 بجے صبح ہمارے میڈیا کو 11:30 پتہ چلتا ہے. وکرن سود کہتا ہے کہ مور ایکسپلوژنز اینڈ مور کیجولٹیز ایکسپیکٹڈ ان APS. اس کو کیسے پتہ چلا؟ ہی شوڈ بی بکڈ فار اٹ. بات تو یہ ہے کہ ان کے لوگ ہر وقت جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, اور وہ کیوں کر رہے ہیں اس کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. شفیق صاحب نے بھی, ڈاکٹر صاحب نے بھی, مانڈلا صاحب نے بھی اس کا, اور آپ نے بھی اس کا ذکر کیا. لیکن انڈیا 5th جنریشن وارفیئر میں کیوں آ رہا ہے, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر اب جو نئی بریگیڈز بن رہی ہیں امریکہ میں, انگلینڈ میں, ان کے ہاتھوں میں پستولیں اور وہ رائفلیں نہیں ہیں, ان کے ہاتھ میں سمارٹ فونز اور لیپ ٹاپس ہیں یہ باقاعدہ, اور وہ یونیفارم پہنتے ہیں. کیوں کیا جا رہا ہے؟ پاکستان میں ISPR جو ہے ایک وقت میں بالکل, مطلب میں فوجی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہوں, مجھے پتا ہے آخری پوسٹنگ سمجھی جاتی تھی. آج پاکستان میں جو الفا لیتے ہیں وہ جا کے اس کے اندر ISPR میں جاتے ہیں. یعنی کہ ابھی جو ہمارے جنرل بابر افتخار صاحب ہیں, 1 آرمر ڈویژن, فخر پاکستان ڈویژن کہلائی جاتی ہے, اس کو کمانڈ کرنے کے بعد ISPR میں آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک بہت خطرہ ہے. اور سر ہم نے اس کا افیکٹ یہ بھی دیکھا کہ انڈیا کے جو ایکس آرمی چیف تھے انہوں نے اس کی تعریف بھی کی, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں باقاعدہ راجیو گاندھی پاکستان جب آئے, انہوں نے کہا کہ ہمیں بتائیں کہ ہم ایک ISI جیسا جو ہے, ان کے چیفز گئے سارے, انہوں نے کہا ISI جیسا ایک سسٹم ہمیں بنا کے دیں. انہوں نے جب ہماری طرف سے جواب آیا کہ یہ ISI دنیا میں واحد ہے اور یہ اکیلی ہے, ہم آپ کو نہیں کچھ بتا سکتے, یہ علیحدہ بات ہے. جو انڈیا کیوں کر رہا ہے, انڈیا کے اندر مختلف ایتھنیسٹیز ہیں, انڈیا کے اندر مختلف کلچر ہیں. ہندو مت کے اندر آپ اپنے 72 فرقوں کو روتے ہیں, وہاں 29,000 مختلف جو ہے وہ اس کے اندر ہندو مت کے اندر جو ہے وہ مختلف خدا اور مختلف ان کے ورشپس ہیں. آپ یہ تو دیکھیں کہ بالکل جو ساؤتھ کا کلچر ہے وہ ایسٹ سے اور نارتھ سے اور ویسٹ سے بالکل فرق ہے. ان کی زبانیں, ان کے کھانے پینے کے, ان کے طور طریقے, شادی بیاہ کے رسومات, سب کچھ فرق ہے. انڈیا ڈس اورینٹیشن اور فریگمنٹیشن کا شکار ہے, یہ حقیقت ہے. اور ان کو پتہ ہے کہ جب تک وہ بارڈر سے باہر جنگ رکھیں گے اور لوگوں کو پاکستان کے اوپر جو ہے وہ ہر وقت پاکستان کو مرکز بنا کے پاکستان کو بیشنگ کریں گے, ہر چھوٹی سی چھوٹی. اور اس میں میں ان کے میڈیا کو ضرور کہوں گا, اور ہمارے میڈیا کو بھی یہ پیغام ہے کہ جب پاکستان کی بات آتی ہے تو پھر وہ ہندوستان جھوٹ بولتے ہیں. وہ آپ دیکھیں برکھا دت, باقی لوگوں کو, وہ کبھی اپنے ملک کے متعلق فوراً کٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور ان کی آپ IB کو دیکھ لیں, ان کی آپ را کو دیکھ لیں, ان کے دیگر انٹیلیجنس اداروں کو دیکھ لیں, مار کے سکھوں کا انہوں نے ناس مار دیا. 8,661 لوگوں کو گھر گھر جا کے آپریشن بلو سٹار کے بعد انہوں نے قتل کر دیا. کیا ہوا؟ کسی نے زبان بولی؟ ہمارے ہاں یہ سب صرف چیزیں ہیں کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے, ان کو پتہ ہے کہ جب تک یہ جنگ باہر ہے تب تک انڈیا جو ہے وہ مضبوط رہے گا. اسی لیے گاندھی نے کہا تھا کہ ان کو سستا سینما کا ٹکٹ دکھانا اور ان کو بڑے بڑے خواب دکھانا. بالی ووڈ اور کیا دکھاتا ہے خواب کے علاوہ, اور کیا ہے ان کے پاس؟ وہ رائزنگ انڈیا, وہ شائننگ انڈیا. ٹو ہیل ود اٹ. یہ رائزنگ انڈیا, شائننگ انڈیا ہے جہاں دنیا کے اندر سب سے زیادہ پروسٹیٹیوشن جو ہے وہ انڈیا کے اندر ہوتی ہے. دنیا کے اندر سب سے بڑی جو سلم ڈاگ ملینئر جو ہے فراز صاحب کہاں بنی تھی ڈاکٹر صاحب؟ انڈیا میں بنی تھی. تو دنیا کے سب سے بڑی جھونپڑ پٹی کہاں ہے؟ انڈیا میں
لوگ جو ہے وہ کسی بڑے جیسے ہمارے F6 F7 کے گھروں کے سامنے مانڈلا صاحب وہ گھروں کے سامنے جو فٹ پاتھوں پہ رہتے ہیں ان کے کرائے فٹ پاتھ کے اوپر پاکستان میں کبھی سوچا؟ پاکستان میں کسی آدمی کے جو ہے وہ پیر میں جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جوتی نہ ہو، پاکستان میں روٹی نہیں ہو. الحمدللہ پاکستان از اے بلیسنگ. پاکستان از اے اسکوائر پیگ ان دا راؤنڈ ہول آف دا نیو ورلڈ آرڈر. ہم اس چوکاٹ کے اندر کبھی بھی جو ہے فٹ ان نہیں ہو سکتے. یہ جو راؤنڈ ہول دنیا کا ہے پاکستان نے خود اپنا لوہا بنایا اور ان کو یہی غم کھایا جا رہا ہے کہ پاکستان جس دن سی پیک اور اس سے آگے ویسٹ یہ جو سینٹرل ایشین مارکیٹس کو ایکسیس کر گیا، ہم جو ہے انڈیا تو کہیں ہمارے اس میں وہی وائی شوڈ وی بی انڈیا سینٹرک. ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا وائی شوڈ وی بی انڈیا سینٹرک.